اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی عادت سے کسی مسلمان کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا، یہ ایذا دینا، یہ حرام ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسنان دون الآخر حتی تختلطوا بالناس من اجل ان ذلک یحزنہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو نا، تین، تو ایک آدمی کو چھوڑ کر دو آپس میں گفتگو نہ کریں۔ تین آدمی ہو نا کسی جگہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کو الگ کر کے دو آدمی آپس میں گفتگو نہ کریں۔ حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ من اجل ان ذالک یحزنہ، یہ بات اسے غمگین کرے گی۔ تین آدمی ہیں، تین دوست ہیں، ایک کو الگ کر کے دو آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو تیسرا بندہ ہے جو الگ جس کو کر دیا گیا ہے، یہ غم زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اسے تکلیف ہوگی۔ اتنی معمولی سی تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اسے الگ کر کے گفتگو نہیں کرنی؟ اس لیے کہ وہ جب الگ ہوگا نا، اس کے دل میں یہ خیال گزرے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، اسی لیے تو مجھے الگ کر دی۔ یا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اتنا ہی اس قابل ہی نہیں سمجھا انہوں نے کہ اپنے اس مشورے کے اندر مجھے شریک ہی کر لے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تین آدمی ہوں، ایک کو الگ کر کے دو آپس میں گفتگو نہ کریں۔ اگر چار آدمی ہیں، پانچ آدمی ہیں، تو پھر دو دو تین تین آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر چار آدمی ہیں تو پھر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین آدمی الگ ہو کر ایک کو الگ کر کے آپس میں گفتگو نہ کریں۔ چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک کو الگ کر کے باقی آپس میں گفتگو نہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا اور انہوں نے، اس آدمی نے عبداللہ بن عمر سے الگ سے بات کرنے کی کوشش کی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، اب ہم تین ہو گئے تھے، اس نے ان سے الگ سے بات کرنے کی کوشش کی، تو ایک اور آدمی کو انہوں نے بلایا، اب ہماری تعداد 4 ہو گئی، تو وہ الگ ہو کر مجھے وہ اس آدمی کو لے کر الگ ہو گئے اور پھر اس سے گفتگو کی، اور اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم تین ہوتے ہو نا، ایک کو چھوڑ کر دو آپس میں گفتگو نہ کرو، اس سے وہ آدمی غمگین ہوگا، پریشان۔ اسی طرح دو آدمی آپس میں پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں، دو آدمی آپس میں پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی دو آدمیوں کی گفتگو میں درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، بغیر اجازت کے ان کی گفتگو میں شامل نہیں ہونا، ان کے قریب کھڑا نہیں ہونا، ان کے قریب آ کر بیٹھ نہیں جانا۔ سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس سے گزرا، ان کے ساتھ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا کہ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو اجازت، جب تک اجازت نہ لو ان کے پاس نہ آ کر کھڑے ہو، نہ ان کے پاس بیٹھو۔
یہ ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی بات کان لگا کر سنتا ہے، چھپ کر سنتا ہے، وہ لوگ اسے سنانا نہیں چاہتے، ان کی بات چھپ کر ان کی بات سن رہا ہے، کل قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، سیسا۔ آج عام سی بات ہو گئی ہے اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں کی باتیں سننا، کوئی دوست آپ کے پاس بیٹھا ہے، اٹھ کر گیا ہے نا واش روم میں یا کسی جگہ پر، اس کا موبائل پڑا رہ گیا ہے تو بندہ اٹھا کر اس کے میسج پڑھنا شروع کر دیا۔ گھروں کے اندر نندے آتی ہیں تو بھابی کا فون پکڑتی ہیں، کنوں کنوں فون کر دی، بھابی نندوں کے فون چیک کر رہی ہے کہ یہ کس کس کے ساتھ اس کے روابط ہیں، کس کس کو یہ فون کرتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کل آپ آئے روز آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے، پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، فون ریکارڈنگ کر کے پھر آگے اس کو وائرل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کا کام۔ اور کل قیامت والے دن ایسے افراد جو کسی کی گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں، چھپ کر سنتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، سیسا۔